میں اپنی رحمت سے داخل کر۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ رب العزت کے فرشتہ ہر نماز کے وقت اعلان کرتا ہے، یا بنی آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، قوموا الی نیرانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے اس آگ کی طرف، التی اوقدتموہا، جس کو تم نے روشن کر رکھا ہے، جلا رکھا ہے، سلگا رکھا ہے، فاطفئوها، اسے بجھاؤ، نماز پڑھو اور اپنے آنکھ کو جو تم نے نماز یا پھر دوسرے گناہوں کی وجہ سے اس کو بجھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کسی مضمون کی، اس کے بعد فرمایا کہ ظہر کی نماز جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اب اگر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے صحیح طریقے پر وضو ہوتا ہے تو دونوں نمازوں کے درمیان میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور جب اثر کا ٹائم آتا ہے پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے، قوموا الی نیرانکم التی قد اوقدتموہا، اپنے اس آگ کی طرف اٹھو جس کو تم نے جلا یا روشن کر دیا، اس کو بجھاؤ۔ اسی طرح سلسلہ ساری نمازوں میں اس طرح چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک قبر سے گزرے آپ، تو آپ نے پوچھا من صاحب ھذا القبر، یہ قبر والے آدمی کون ہے، اس میں کون دفن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا حضرت فلاں ہے۔ فرمایا کہ رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اس صاحب قبر کو 2 رکعت پڑھنے کا اگر موقع مل جائے اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اتنے اس کو زندگی میسر ہو اور زندگی دوبارہ دنیا میں اس کو اتنا وقت مل جائے اور آ جائے اور 2 رکعت صرف نفل نماز جو ہے وہ پڑھ لے، احب الی ھذا من دنیاکم من بقیۃ دنیاکم، جتنا دنیا کے ایام اور ابھی تک زندگی یہاں دنیا کی باقی ہے ان تمام سے زیادہ محبوب ہے اس کو 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز جو ہے اس کو موقع ملتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اعمال نامہ کا دفتر بند ہو چکا ہے، اب انسان آخرت میں وہاں تمنا بھی قبر میں کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کرتا، انسان کو موقع نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا اشاہد فلان، فلان شاہد، کہ فلاں آدمی نماز میں جماعت میں ہے؟ قالوا لا، اگر وہ تو نہیں۔ پھر پوچھا فلان شاہد، کیا فلاں آدمی ہے؟ قالوا لا۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هاتین الصلاتین افضل الصلوات علی المنافقین، گویا کہ وہ دونوں آدمی جس کا آپ نے نام کیا تھا منافقین میں، فرمایا تمام نمازوں میں یہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، اگر ان منافقوں کو معلوم ہو جائے تو فجر اور عشاء کی نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے تو ان کو اگر کوئی عذر بھی ہو، گھٹنوں کے اوپر چل کر ان کو آنا پڑے تب بھی وہ آئے۔ جس میں آتا ہے حضرت صادق رام کے دور میں سوائے اس منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم تھا یہ واقعی منافق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عام نمازوں میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی جماعت میں کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ اور اس میں فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجب، جو آدمی اذان کی آواز سنے اور پھر جماعت میں نماز میں شریک نہ ہو، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی الا من عذر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون بیان فرمایا۔ قالوا ومن عذر، صحابہ کرام کا عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مرض او خوف، دشمن کا خوف ہو یا بیماری، اگر یہ نہ ہو
تو فرمایا کہ وہ نماز جو اس نے گھر کے اندر پڑھ لی ہے وہ اس کی نماز لم یتقبل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ نماز قبول نہیں فرماتے التی صلی جو اس نے گھر میں یا کسی اور جگہ میں پڑھ لی ہے جماعت کے بغیر، اللہ کے یہاں وہ نماز مقبول نہیں۔ اسی لیے بہت سارے علماء صحابہ کرام کا مذہب یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے، یہ ایسا فرض ہے جیسے نماز کے ساتھ، یہ ہے کہ جیسے نماز جو ہے فرض۔ اگرچہ جمہور علماء صحابہ کرام کے نزدیک نماز سنت مؤکدہ قریب واجب ہے۔ اتنا احادیث ہیں، اور میں نے فرمایا ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ نمازوں میں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا لقد حممت، میں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، نماز پڑھائے اور میں چلا جاؤں ان لوگوں کی گھروں کی طرح جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو خادموں کو حکم دوں کہ گھروں کے اندر جو کچھ بھی ہے پورے گھروں کو جلا ڈالیں، کہ نماز کے اندر جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہو۔ مسند احمد کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، گھروں میں اگر بچے اور مستورات جن کے اوپر نماز جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے، گھر میں ان کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، اگر یہ گھروں کے اندر نہ ہوتی تو فرمایا کہ میں نے جوانوں کو حکم دیتا یا خادموں کو حکم دیتا کہ وہ گھروں کو جلا ڈالیں اور گھروں میں جو کچھ بھی ہے ان تمام کو جلا ڈالیں، بے نمازی بھی اس سے شریک اور موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں فرمایا حضرت انا ضریر البصر، میری بینائی کام نہیں کرتی، آنکھوں سے معذور ہوں، معمولی سے دکھ سکتا، شاہ سے عبدار، مسجد نبوی سے گھر بھی میرا دور ہے، تو میں گھر میں کیا نماز پڑھ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتسمعون ندا، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے گھر تک آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا ما اجد لک رخصتا، میں تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت اور رخصت تمہیں نہیں، تمہارے لیے پاتا نہیں ہے شریعت سے۔ آنکھوں سے معذور ہے، نابینا آدمی ہے، حضرت فرما رہے ہیں تمہارے لیے میں اس کی اجازت نہیں پاتا شریعت کے اندر اور دین کے اندر کہ تم نماز اکیلے پڑھو۔ اتنا سارے لوگ ہیں معمولی بہانوں کے جماعت کو چھوڑ، رمضان کے علاوہ اچھے دیندار نمازی وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی فرمائی، خاص طور پر عشاء اور فجر کے متعلق اور دوسری نمازوں کے متعلق، اثر کے متعلق فرمایا من یفوتہ صلاۃ العصر فکأنما حبط عمل، جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ ایسا ہے جیسے اس کے سارے اعمال ضائع ہو رہے گا۔ ایک روایت کے اندر من فاتتہ صلاۃ، اثر کی نماز نے مطلقاً جس سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو ایسا ہے جیسا کہ اس سے اس کا مال اور اہل و عیال چھین لیا گیا، اس سے لے لیا گیا، بالکل خالی کا خالی تنہ تنہا رہ گیا، مطلقاً کوئی بھی نماز انسان چھوڑ۔ آج مسلمان نمازی نہیں ہے، نماز کے ساتھ تعلق نہیں، جن چاہا تو پڑھ لیے نہیں تم نے، جماعت کا اور اہتمام، مسجدیں ویران ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اتنا فضیلت پیغمبر صاحب باوجود ہے کہ فرض ہے لیکن پھر بھی اس کی اتنا فضیلت کرنا ہے۔ الجمعہ تو الجمعہ سے ایک جمعے سے دوسری جمعے سے اگر انسان کی پابندی سے دونوں جمعوں کو پڑھ لیتا ہے اور باقی نمازیں ہر ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیان جب اس کو انسان پڑھ لیتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کفارۃ لما بینہن ما لم توصل کبائر، تو یہ نمازیں پڑھنا درمیان والے وقفے کے بدعملیوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، اور گناہ کبیرہ کا جب ارتکاب کرے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ توبہ استغفار ضروری اور لازمی۔
ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام لے آتا مکان اول ما يعلمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو مسلمان ہوتا ایمان لے آتا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کھلاتے اور نماز کی تعلیم دی۔ آخری ایام میں مرض وصال میں چل نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاؤں پر تشریف نہیں لا سکتے مسجد نبوی، دو آدمیوں کے سہارے پر بھی آپ تشریف لانے کی کوشش فرماتے نماز میں شریک۔ بعض اوقات اسی دوران آپ کے اوپر وشی کاری ہو جاتی، پھر آپ بیٹھ جاتے۔ اتنا آپ نے اہتمام فرمایا ہے نماز کا، عملی طور پر دکھلا دیا۔ اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ نماز کی مطلقاً پرواہ نہیں، اولاد کے ساتھ تو ہر وقت انسان ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ رکھے، غصے کا معاملہ رکھے، ناراضگی کا معاملہ رکھے۔ اگر اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، قرآن و حدیث سے معلوم سب سے پہلے ان کو نماز کی فکر کرے ہو۔ دنیا میں فکر تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر ہم اولاد کی قطع نہیں کرتے۔ جیسے دنیا کے نقصان کے اوپر ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اگر واقعہ میں اولاد کے ساتھ شفقت ہے، محبت ہے، تو ان کی آخرت کو سب سے پہلے سنبھالے، ڈانٹ ڈپٹ رکھیں گھر کے اندر۔ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اولاد کو حکم کرے جب وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور نماز چھوڑنے کے اوپر ان کو ماریں، پٹائی کریں، ٹھیک ہے زیادہ نہ ہو، تعلیماً ایک دو تھپڑ لگا دے، مار دے۔ جب ان کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے پھر بھی وہ نماز نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم خود گھر کے اندر پابندی کریں گے تو دوسروں پر بھی، اولاد کے اوپر بھی، ماتحتوں پر بھی سختی کریں گے، اور جب ہم خود نہیں پڑھیں گے دوسروں پر کس طرح انسان کا نفس اور مزاج اور انسان کا جو دل خود ملامت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اصول نہیں ہے، اگر انسان خود نماز نہیں پڑھ رہا تب بھی ماتحتوں کو حکم کرے۔ ایک ہے خود نماز پڑھنا اور دوسرا ہے دوسروں کو حکم کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ ایک حکم کو چھوڑتے ہیں تو دوسرے کو انسان نہ چھوڑے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ ان صحابہ کرام کے متعلق تھا کہ جن کے والدین کافر تھے، کفر کے باوجود بھی اپنی اولاد سے کہتے کہ تم نے صحیح کیا ہوا، جیسے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے آپ نے صحیح کیا کہ پیغمبر کے اوپر آپ ایمان لے، اور محمد پر اپنے جیسے ذات بھائی پر ایمان آپ نے ٹھیک، لیکن خود ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے متعلق اصالتاً یہ آیت نازل ہوئی ہے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو تم خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو کہتے ہو۔ یہ اس کے متعلق نہیں ہے بھائی کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کریں اور خود اس نیکی پر عمل نہ کریں، نہ یہ اصل میں جسے کہتے ہیں کہ دعوت کے متعلق نہیں ہے۔ دوسروں کو آپ دعوت بھی دیں، اگر خود بھی نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو دیتے رہے، ممکن ہے دوسروں کو دعوت کی وجہ سے، دوسروں کو کہنے کی وجہ سے بھی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان خود بھی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک خود عمل نہ کرے دوسروں کو، کسی کو بھی نیکی کا حکم اپنے اولاد بیوی بچوں کو نہ کرے، نہ اصل یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ دعوے کے ساتھ ہے۔ بعض صحابہ کرام سے بعض مغازی میں اس طرح کے کلمات جب وہ جنگ سے رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر دوبارہ ہمیں موقع دیا جنگ کا تو ہم اس طرح لڑیں گے، ایسے لڑیں گے، تو دوسری جنگ جب ہوئی اس کے اندر تھوڑا سست اور تھوڑا سا بزدلی ان کے اندر جو ہے وہ پائے گئی۔ اللہ رب العزت نے اس دعوے کی تردید کی، انسان دعویٰ نہ کرے کسی چیز کا جس کو انسان نے کیا نہ، یہ دعوت کے متعلق نہیں ہے، یہ آیت ہے ایسا دعویٰ نہ کرو جس کو تم پورا نہیں کرتے، دعوت کے متعلق نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کسی طرح ہے بھائی، جب انسان خود نماز